میں تھوڑا کور تو کر لوں لکھا ہوا جو ہے. تو یہ 8 حالتیں یہ یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے. قاری صاحب یہ کلاس کو رٹا لگانا سمجھ آ جائے گی. تو دوسری بات تھی تنوین کی، جہاں سے ہم باہر نکلے اور وہ پھر ان 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 اور آنی اینی اونا اینا آتن آتن کی بات پہ پہنچے. واپس لوٹتے ہیں. اعراب جو مضاف کا ہے، بات ساری یہ مضاف کی ہو رہی ہے. کوئی بھی اعرابی حالت آ سکتی ہے. اعراب کی 3 ہی حالتیں ہیں نا جی، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے. تو ان میں سے کوئی بھی آ سکتی ہے. یہاں پہ مضاف الیہ کی اگر بات کریں تو اس میں صرف 2 حالتیں آتی ہیں، جس میں میں نے کتاب ابراہیم کہا تھا. نسبی اور جری حالت میں بھی وہ ہیما ہی رہے گا، ہیمو سے ہیما ہو سکتا ہے، ہیمی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو ایک یہ شکل بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ مضاف الیہ جو ہے سوائے جر کے، سوائے کسرہ کے کوئی اور حرکت قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے. جب کمپلیکیٹڈ مضاف آئے گا اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیسے ہم کسرہ لاتے ہیں. لیکن مضاف جب مضاف الیہ اور مضاف دونوں بن رہا ہوتا ہے پھر کسرہ آنا اور بات ہے. صرف شروع میں مضاف ہے جملے کے اور وہ اندر نہیں ہے، اس کے اوپر جو حالت ہوتی ہے اس کی اپنی حالت ہوتی ہے، جس طرح بھی پیچھے سے آئی ہے. مثال کے طور پہ قلوبہم، لفظ کیا ہے؟ قلوبہم، ان کے، ان سب کے دلوں میں، یا ان سب کے دل، قلوبہم، ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ہم حرف جارہ پہلے دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فی، کیوں؟ جارہ آیا، ٹھیک ہے. اس نے بی کر دیا تو ہم کیوں کر لیا بے؟ تو وہ تو ہوم ہے، ہوم کبھی پڑھا، ہم کبھی پڑھا نہیں، تو ہوم ہی رہنا چاہیے نا، قلوبی ہوم ہونا چاہیے. کیوں جی؟ اور کو بندہ آ جائے تو نہ اختلاف کرے اللہ وسعہ نہ کھلو جو ہے تسی کو اور بندہ اللہ وسعہ نہ اختلاف کرے، مارنا کھڑے بندے نے تھان دے گزراو کرے. ہاں جی، ہاں میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. فی نے تو قلوبو کو قلوب بھی کر دیا. کلیئر بات ہے کہ جارہ اگر اسم سے پہلے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے اسم کو، صحیح ہے. تو فی قلوب سے فی قلوب بھی ہو گیا. ہم کو ہم کیسے آپ کر لیا؟ کس نقطے کے تحت کر لیا آپ نے؟ کون سا فارمولا تھا؟ ہاں جی آپ بتائیں وجہ کیا ہے؟ کوئی قاعدہ بھی بتائیں نا. بس یہی کہتا اللہ صاحب پہلے تو گل انہوں نے اتفاق ہے کہ نہیں؟ ادھا ادھا مطلب ادھا ادھا ماننا ہے، ادھا ادھا ماننا ہے. اچھا یہ ہے کہ قرآن کی خوبصورتی کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور سہل پڑھنے کے لیے، آسانی کے لیے، جب ہم ضمیر کے پیچھے والے حرف کے نیچے کسرہ آ گئی ہے بائی اینی ریزن، ٹھیک ہے، فی نے کر دیا یا کوئی اور ریزن بنی، تو اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے ہم کو ہم میں انعمت علیہم ہے. اکثر آپ جو قرات اشرا والے لوگ ہیں وہ اس کو آج بھی علیہم پڑھتے ہیں مساجد میں. تو جو میرے جیسے تو کہتے ہیں دیکھو جی غلط پڑھتے پہ ٹوکیا بھی نہیں. ہاں جی مالک کو مالکی یوم الدین کہتے ہیں، دیکھو جی یہ کھڑی زبر بھی نہیں آتی. تو چلو جوں جوں علم ہے پھر صاحب نہ نا اچھا برا کیسے نہ سمجھنا. تو علیہم، ٹھیک ہے. یہ فارمولے ہیں 2-3 وہ بتائیں. میں ادھر ہی، میرے کو ٹائم پہلے ہی ٹائم کوئی نہیں آنا پڑا، ٹھیک ہے. اچھا تو ایک حالت یہ بھی ہے جو آگے جا کے تبدیلی لاتی ہے، بعد میں یہ بات کریں گے. تائے مربوطہ نمبر 4 جب مضاف کے طور پہ وقالت امرأۃ جو ہے نوح، یہ آیت قرآنی ہے، اس کا یہ لفظ ہے تو اوریجنل ہے امرأۃ نوح، ٹھیک ہے. یہ 2 اسم ہیں، امرأۃ اور نوح. ایک ظاہر ہے عورت اور ایک نام ہے، تو دونوں اسم ہوئے. جس وقت اس کو ہم اس امرأۃ کو
یہ جو تا مربوطہ ہے اس لفظ کو مضاف کے طور پہ استعمال کریں گے تو تا مربوطہ کو تا مفتوحہ میں لے جائیں گے. کبھی بھی تا مربوطہ اپنی حالت میں آگے جوڑ نہیں دیتی. کیوں قاری صاحب؟ تجویدی اعتبار سے. چلو سمپل فارمولا، قرأت کے اعتبار، تجوید کے اعتبار سے تا مربوطہ کو کھولنا پڑتا ہے اور کھلی تا لانی پڑتی ہے. تو مضاف بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جب اس شکل میں سے اس ایسے اسم کو جس کے آخر میں تا مربوطہ ہے اس کو مضاف لائیں گے تو یہ نئی شک میں نے ڈالی ہے، تو یہ تا مفتوحہ رکھ کے امرأۃ نوح جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا. تا مفتوح کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تا کھلی تا میں نے بولا بھی ہے، وہ اس کا اعراب ہے آگے. یہ تو تی تا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چونکہ مضاف رفعی حالت میں ہے تو امرأۃ نوح، یہ ایک ہو گیا. آگے جی 4 5ویں شک، ہم نے مضاف تثنیہ یا جمع سالم ہو، مضاف تثنیہ یا جمع سالم ہو، غور کر لینا. یہ میں نے یہ تثنیہ یا جمع سالم ہو، ہم نے پہلے مضاف واحد کی بات کی اور ادھر ہم جمع سالم کی بات کر کے آگے ہیں تثنیہ اور یہ جمع سالم ہے. اگر یہ ہو اور یہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے یہ نون ہے، دونوں کے سامنے یہ دیکھیں آخر پہ یہ نون زیر نہیں ہے، یہ نون زبر نہ ہے. تو جب ان میں سے کوئی مضاف آئے گا تثنیہ یا جمع سالم تو دونوں کا نون گر جائے گا. یہ بھی مضاف آنے کی شرط ہے. ایسا اسم جو تثنیہ ہو یا جمع سالم مذکر ہو، جمع سالم مذکر مسلمون، وہ لفظ اگر ہم مضاف کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس کا نون دونوں کا گر جائے گا. ویسے نہیں استعمال ہو سکتا، مضاف آ ہی نہیں سکتا نون ساتھ رکھ کے، یہ شرط ہے. 5 چیزیں گنیں گے ہم آخر پہ، ٹھیک ہے. پہلے ذرا سن لے، میں زبانی آپ سے کرانا ہے یہ. تو اس کا مطلب نون گرا دیتے ہیں. لفظ ہے اسم ایک البنتان، دوسرا ہے حامدن، 2 اسم ہے جی. یہ میں نے خود ہی لکھ لیا البنتان، نہ بھی لکھتا بنتان بھی لکھتا چلتا تھا، لیکن زیادہ فہم کے لیے ساری چیزیں کور کرنے کے لیے یہ ایسا لکھا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ تثنیہ ہے، بنت سے بنتان، البنتان کر لیا، لفظ لیا تثنیہ کا. اب تثنیہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ یہ نون بھی گرانا ہے. مضاف کی گئی پہلی شرط کیا ہے؟ ال نہیں آتا. تو سٹیپ 1 کیا ہوا؟ پہلے میں نے ال اتارا، پہلی شرط مضاف بننے کی مانی. آج صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دوسری شرط ماننی ہے تو میں پہلی مان کے کیا کیا؟ البنتانوں کو البلتانی کو بنتانی لکھا، ال ہٹا دیا. یہ میں نے سرکل لگایا. اب یہ سٹیپ 1 تو ہو کے تو یہ یہاں پہ آ گیا. اگلا ہے کہ وہ اس قاعدے کے تحت نمبر 4 کے تحت کہتا ہے جی مضاف کو اگر تثنیہ کو یا جمع سالم مذکر کو آپ نے مضاف بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نون گرانا ہے. تو اب یہ سٹیپ 2 میں نے یہ شرط مانی، شرط نمبر 4، تو نون بھی ہٹا دیا. پیچھے کیا بچا؟ بنتا، بنتا الف ہے. اب یہ بنتا سے مطلب 2 بیٹیاں ہیں، لیکن کاٹ کٹا کے آ گئی ہیں کہ مضاف نے کہتے ہیں پارشر کاٹ دو، میرے لیے استعمال کرنا ہے تو یہ اس طرح ہی ہو سکتا ہے، یہ میرا کھلیا ہے، مضاف کی شرط ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ بولیں گے تو بنتا حامدن ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو حالت ہے یہ رفعی ہے. کیوں؟ الف باقی بتا رہا آپ کو، نون ہی اتارا ہے، صرف الف نہیں اتارا. تو یہ الف آنی میں سے ہے، آنی مسلمانی، ٹھیک ہے نا. تو یہ الف بتاتا ہے کہ یہ ہے بھی تثنیہ اور رفعی حالت میں ہے. بنتا حامدن